بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے نظام رب کا پہلا ذریعہ نعمت اللہ ہے۔ آذرو قرآن انسان کا خالق اللہ ہے، اور انہوں نے انسان کو کچھ اس طرح خلق کیا ہے کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے خوراک، لباس، پانی اور مکان جیسی بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کی فراہمی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ لَکَ اللہ تَجُوعَ فِیہَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّکَ لَا تَظْمَأُ فِیہَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیات 118 اور 119۔ بے شک تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا کہ نہ تو بھوکا رہے اور نہ ہی بے لباس، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا رہے گا اور نہ ہی تمہیں دھوپ لگے گی، یعنی رہنے کے لیے مکان ہوگا۔ انسان کی پرورش کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے از خود کیا ہے، اسے میں اللہ کا نظام رب کہتا ہوں، کہ جو آذرو قرآن 4 ذرائع پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 نعمت اللہ، نمبر 2 فضل اللہ، نمبر 3 رزق اللہ، اور نمبر 4 رحمت اللہ۔ چنانچہ میرا آج کا لیکچر اللہ کے خود کا نظام رب کے پہلے ذریعہ نعمت اللہ پر ہے۔ نعمت اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس کی پیدائش سے پہلے ہی مفت عطا کر رکھی ہے، اور وہ چیزیں بھی جنہیں انسان قیمتاً حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ ان چیزوں پر اپنی ملکیت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ سورہ نحل آیت 53۔ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں میں قرآن، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسائے، دوست، سسرال، اساتذہ، تعلیمی ادارے، ہسپتال، بجلی، ہوا، موسم، خوراک، برتن، لباس، مکان، سواری، فرنیچر، پانی، روشنی، درخت، پہاڑ، سمندر، زمین، آسمان اور رزق وغیرہ شامل ہیں۔ اور یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سورہ ابراہیم آیت 34۔ اور تمہیں کل چیزوں میں سے وہ دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی صرف ایک نعمت کا شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز شمار کر رکھی ہے، جس کے متعلق انہوں نے فرمایا،
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، سورہ نبا آیت 28۔ اور ہم نے ہر چیز شمار کر کے لکھ رکھی ہے۔ یوں شمار کنندہ یعنی انومریٹر کے طور پر اللہ تعالیٰ کائنات کے سب سے بڑے اسٹیٹسٹیشین ہیں۔ خود مجھے کالج اور سرگودا یونیورسٹی میں جس سبجیکٹ کو پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوا وہ اسٹیٹسٹکس ہے۔ بہرحال انسانوں کو اپنی نعمتیں بھرپور عطا کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، سورہ لقمان آیت 20۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس طرح تمہیں اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور دیں۔ چنانچہ انسانوں کو اپنی نعمتیں یاد کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فأنا توفقون، سورہ فاطر آیت 3۔ اے لوگو، یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ نہیں کوئی الہ یعنی حکمراں مگر اللہ کے، تو تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ انسان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مفت عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اپنی کتاب قرآن ہے، کہ جس کے مطابق زندگی بسر کر کے وہ پھر دنیا و آخرت میں عظمت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، سورہ بقرہ آیت 231۔ یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے نازل کیا، کہ جس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اب قرآن کو اپنے علم سے نازل کیے جانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، سورہ النساء آیت 166۔
لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ساتھ اس کے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا کہ اس نے اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ جس قرآن کو اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا اس میں وہ ہدایت موجود ہے جس پر عمل سے انسان مومن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 9۔ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے جو قائم کی جانے والی ہے، نہ کہ پڑھی جانے والی، اور بشارت ہو مومنین کو جو فلاحی کام بھی کریں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے کہ جس پر عمل سے ایمان والا بالترتیب مسلم، مومن، محسن، صالح اور متقی بنتا ہے۔ قرآن نے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ بقرہ آیات 1 تا 3۔ الف لام میم، جیسا کہ میں اپنے پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں وہ میری تحقیق کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ ان آیات سے واضح ہے کہ ہدایت از ایکول ٹو صلاۃ پلس انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ صلاۃ سے مراد ہے پیشہ ورانہ ڈیوٹی، اور انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث۔ زندگی گزارنے کی یہ ہدایت چونکہ قرآن میں ہے، اس لیے اسے تمام انسانوں پر فرض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ھو فی ضلال مبین۔ سورہ قصص آیت 85۔ بے شک وہ ذات جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ کون سی منزل مقصود؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیری کوششوں کا منتہا رب تک پہنچنا ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ میرے رب کو علم ہے جو ہدایت یعنی
صلات اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ آیا، اور اسے بھی جو واضح گمراہی یعنی پرستش میں مبتلا ہے۔ اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہے کہ انسان اپنی منزل مقصود یعنی اللہ تک پہنچے گا تو صرف قرآن پر عمل کر کے، نہ کہ غیر از قرآن کسی ایسی کتاب پر جو انسان کو ہدایت یافتہ بنانے کی بجائے ضلالت یافتہ یعنی پرستش یافتہ بنا دے۔ چنانچہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآنی ہدایت پر عمل کیا، اس کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لاہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ سورہ احزاب آیت 38۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں اس میں سے جو اللہ نے اس پر فرض کیا۔ اللہ کی یہ سنت ان لوگوں میں بھی رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ بے شک اللہ کا امر مقدر ہے۔ اور اب مومنین کے لیے ہدایت کو اپنی رحمت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ جَئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سورہ اعراف آیت 52۔ یقیناً ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم کی بنیاد پر کی ہے۔ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہے۔ مومنین کے لیے ہدایت رحمت ہے کہ جب وہ پہلے تعلیمی اداروں سے علم حاصل کر کے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کریں، پھر کمائی سے خود کو اور انفاق فی سبیل اللہ سے اپنے ملک کو امیر کریں۔ چنانچہ قرآن میں موجود ہدایت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس آیات 57 اور 58۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت یعنی نصیحت اور سینوں میں موجود بیماریوں کی شفا آ گئی ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے محمد، کہہ دو کہ یہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت لیے ہوئے ہے، تو چاہیے کہ اس کے ملنے پر خوشی منائیں۔ یہ اس سے کہیں خیر یعنی فائدہ مند ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔
چنانچہ آج مسلمان قرآن ملنے کی خوشی کو عید کی صورت میں مناتے ہیں۔ شکریہ۔